اس کے بعد آپ کو زکوٰۃ کا حساب کرنے کا انشاءاللہ مکمل طریقہ بھی عرض کیا جائے گا، لہٰذا پہلے آپ بالکل صبر و تحمل کے ساتھ اس جمیع تفاصیل کو سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو خلاصہ کلام بتایا جائے گا کہ آپ کے مال میں سے کس کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس مسئلے کو جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے گھر کی ہر چیز کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنے پاس جو مال موجود ہے اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو حساب کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس تجارت کا مال ہے، کیش پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے اور دیگر ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہے تو کس طریقے سے ہم حساب کر کے زکوٰۃ کو نکالیں گے۔ لہذا زکوٰۃ کی بنیادی طور پر 9 شرائط ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا یعنی عقل والا ہونا، نمبر 4 مال اس شخص کی ملک میں ہو، نمبر 5 ملک میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر وہ قابض بھی ہو، اس کے قبضے میں بھی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مال کے ہم مالک کہلائیں لیکن ہمارے قبضے میں نہ ہو، مثال کے طور پہ مال چوری ہو جاتا ہے، اب اس مال کے ہم مالک ہیں لیکن وہ قبضے میں نہیں ہیں، تو اس لیے چوتھی شرط یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس مال کا مالک ہو، اور پانچواں یہ کہ وہ مال اس کے قبضے میں بھی ہو۔ چھٹی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس مال ہے جس پر زکوٰۃ بنے گی وہ قرض سے فارغ ہونا چاہیے، یعنی ہم پر کوئی قرضہ وغیرہ نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ ساتواں یہ کہ وہ جو پیسہ ہے یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے، یعنی پیسے سے مراد جو بھی ہم مال پہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں یہ انشاءاللہ پوری تفصیل ہم آگے عرض کریں گے۔ 8واں وہ مال بڑھنے والا ہونا چاہیے جس کو شرعی اصطلاح میں مال نامی کہا جاتا ہے، یعنی بڑھنے والا مال۔ اور 9واں یہ کہ اس مال پر پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ تو یہ 9 شرطیں ہو گئیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 اس مال کا مالک ہونا، نمبر 5 اس پر قابض ہونا، نمبر 6 جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے وہ قرض سے فارغ ہو، نمبر 7 وہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو، نمبر 8 وہ مال بڑھنے والا ہو، اور نمبر 9 اس مال پر پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ اب ہم اس کی تفصیل پر آتے ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ فقط مسلمان کے مال پر ہوگی، لہذا اس سے مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک شخص جو بہت زیادہ مثلاً ارب پتی ہے، کروڑ پتی ارب پتی ہے لیکن کافر ہے، پھر وہ اسلام قبول کرتا ہے، تو جب وہ مسلمان ہوا اس کے بعد اس کا زکوٰۃ کا سال شروع ہوگا، زمانہ کفر میں چاہے کتنا ہی اس کے پاس مال تھا اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ چونکہ مسلمان ہونا شرط قرار دے دیا گیا، لہٰذا دارالاسلام میں، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا اب تقریباً دارالاسلام ہے، کہیں دارالحرب ہمیں نظر نہیں آتا، لہٰذا اب مسلمان اگر ہے اور اس کے پاس مال موجود ہے تو زکوٰۃ اس پہ بن جائے گی، چاہے اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا یا اپنے اوپر زکوٰۃ کے واجب ہونے کا علم ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہماری مشاہدے میں اکثر بات آتی ہے کہ گھر کی خواتین ہوتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ بن چکی ہوتی ہے، لیکن ایک عام عوامی تصور ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو جی گھر کے سرپرست نکالیں گے، زکوٰۃ تو فلاں بیٹا نکالے گا، اور والدہ سال ہر سال سے زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں۔ تو اگر وہ مسلمان ہیں تو عالم ہونا جاہل ہونا برابر ہے، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کسی کی جہالت کی بنا پر زکوٰۃ کی فرضیت ساقط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بالغ ہونا اور عاقل ہونا۔ بلوغت آپ کو معلوم ہے، ہم نے پہلے بھی بارہا مختلف پروگرامز میں اس کی تعریف عرض کی کہ لڑکے کے لیے بالغ ہونے کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ جب 12 سے 15 سال کے درمیان اس کو احتلام وغیرہ ہو جائے یا دیگر آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں تو وہ بالغ ہو جائے گا، اور اگر یہ آثار ظاہر نہیں ہوئے، اسے احتلام ہونا یاد نہیں، تو 15 سال کے بعد ہم اسے بالغ ہونے کا حکم دے دیں گے۔ اور لڑکی میں بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اس دوران جب کبھی اسے حیض آ جائے یا اس کو احتلام وغیرہ ہو جائے یا دیگر آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں وہ بالغہ کہلائے گی، اور اگر اسے بھی ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے یا ایسے واقعات ظہور پذیر نہیں ہوئے تو 15 سال کے بعد ہم اسے بالغ ہونے کا حکم دے دیں گے۔ لہذا بالغ ہونا یہ ضروری ہے۔ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ کروڑوں پتی ہی کیوں نہ ہو۔
مثال کے طور پہ ایک نابالغ بچہ، اس کے دادا کا انتقال ہوا اور دادا کے ترکے میں سے اسے ہزارہ روپے مل گئے، تو اس بچے پہ کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک آدمی بالغ نہ ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح عاقل ہونا، صاحب عقل ہونا بھی لازم ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ مجنون اور پاگل چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط ہم نے بتائی تھی کہ جو مال ہے بقدر نصاب مال ہونا چاہیے اور اس کی ملک میں ہو۔ تو پہلے اس میں اب دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو مال بقدر نصاب کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی ملک میں ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جب آگے تفصیل اور بھی آئے گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ مثلا اگر کسی کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا یہ ایک ایسی مقدار ہے کہ جس کے پاس یہ مقدار ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو مال کی وہ مقدار کہ جو سال بھر تک ہمارے پاس رہے تو زکوٰۃ لازم ہو جائے، اسے مقدار نصاب کہتے ہیں۔ لہٰذا سونے کی نصاب کی مقدار 7.5 تولہ وزن ہے۔ چاندی کے اندر 52.5 تولہ چاندی یہ مقدار نصاب ہے۔ اگر کیش پیسہ وغیرہ آپ کے پاس ہیں، نوٹ وغیرہ ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اتنے نوٹ ہوئے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، اور یہ تقریباً 9,500 10,000 تک کیش بنتا ہے، کیونکہ چاندی کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا ہم کوئی ایکوریٹ تو مطلب مقدار نہیں بتا سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ اگر سنار سے معلوم کر لیں جس وقت آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں یا یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مجھ پر یہ جو چاندی میرے پاس موجود ہے اس پر سال شروع ہو رہا ہے کہ نہیں، تو اس وقت آپ جا کر معلوم کر لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے۔ تو اگر ایک تو 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اگر کیش پیسہ ہے تو چاندی کی قیمت معلوم کر کے آ جائیں اور پھر وہ دیکھ لیں کہ پیسہ اگر اتنا ہے تو آپ پر سال شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال چاندی کے اندر 52.5 تولہ چاندی یہ مقدار نصاب ہے، اور اگر پیسہ ہے کیش وغیرہ تو اس کے اندر بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے، یعنی کچھ ایسا مال ہے جسے آپ نے بیچنے کی نیت سے ہی خریدا تھا، وہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ اس میں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مال تجارت اتنی مقدار میں ہے یا اتنی مالیت کا ہے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو یہ مال تجارت میں مقدار نصاب کہلائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مقدار نصاب کا تعلق سونے سے ہے، چاندی سے ہے، کیش روپیہ ہو یا مال تجارت ہو، اور اس کے اندر حساب وہی ہے کہ اگر خالصتاً سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، اگر روپے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا اعتبار ہوگا۔